اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے، ہر طرف سے مسائل اور مشکلات کی بوچھاڑ ہو، معاشی مشکلات، اقتصادی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، امنیتی مسائل چاروں طرف سے، کس کے پاس جاؤ؟ امریکہ کے پاس، چائنا کے پاس، رشیا کے پاس، یا اپنے انفرادی مسائل کے حل کے لیے مولویوں کے پاس جاؤ، پامسٹروں کے پاس، پیروں کے پاس، کس کے پاس جاؤ ان میں سے؟ فرمایا کسی کے پاس نہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، یہ قرآن اس کی قیادت کرتے اسے جنت تک لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور خود آگے آگے چلنا شروع ہوا، اور ملا سے، سوسائٹی سے، ماں باپ سے، مدرسوں سے، اسکولوں سے، جہاں جہاں سے عقائد اکٹھے کیے، بھرتی، اور جب کسی نے کہا یہ کیا عقیدہ ہے تمہارا، تو کہتے ہیں ابھی صبر کرو میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ خالی اس ذہن ہو کہ خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر خالی وجود کے ساتھ، خالی دل و دماغ کے ساتھ قرآن کے محضر میں جاتا اور قرآن جو عقیدہ لے دیتا اسے قبول کرتا اور اپنی زندگی کا منشور قرار دیتا۔ نہ، ادھر ادھر سے سن سنا کے عقیدہ بنا لیا، جب کسی نے پوچھا تو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں، اور انسان ثابت کرنے پہ آئے تو کیا نہیں ثابت کر سکتا۔ تو جس نے اپنی مرضیاں اور خواہشیں اور اپنے معتقدات کو قرآن کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی اور قرآن کو پس پشت ڈالا، ساقہو الی النار، یہ قرآن اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے جائے گا۔ لہو ظہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ ظاہرہ انیق، ظاہر بہت خوشنما ہے، جس کی ایک مثال ابھی عرض کی۔ و باطنہ عمیق، اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ لا تحصى عجائبہ ولا تبلى غرائبہ، یہ پیغمبر کی حدیث چل رہی ہے، لیکن میں یہیں پر رک رہا ہوں۔ اگر ظاہر پر رکیں گے تو رب معلوم نہیں ہو پائے گا، اس لیے باطن تک چلنا پڑے گا۔ جیسے بہار الانوار کی 92 نمبر جلد میں خطیب نوک سنا حسین ابن علی نے فرمایا کہ القرآن علی 4 اشیاء، یہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ حسین ابن علی فرما رہے ہیں، قرآن کے مضامین کو تقسیم کر رہے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہے قرآن میں؟ فرمایا العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق، قرآن میں عبارت ہے، الفاظ ہیں، قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں لطائف ہیں، اور قرآن میں حقائق ہیں۔ تو اشارہ کس کے لیے، عبارت کس کے لیے، لطائف کس کے لیے، اور حقائق کس کے لیے؟ فرمایا العبارۃ فللعوام، قرآن کی عبارت یہ عوام کے لیے، اور عوام کا قرآن میں اتنا ہی حصہ ہے کہ اس کے لفظ پڑھو، دہراتے رہو، ثواب لیتے رہو، بس۔ والاشارۃ فللخواص، اور قرآن کے اشارے خواص کے لیے۔ واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف یہ اولیاء خدا کے لیے۔ والحقائق فللانبیاء، قرآن کے حقائق انبیاء کے لیے۔ تو مکتب اہل بیت کے شاگرد تشریف فرمائے جو بہرحال خاص ہے۔ تو اب ظاہر سے باطن کا سفر، جیسا ختمی مرتبت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، تو معصوم کے کلام کے تناظر میں بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہا ہے، بباطن پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ مجھے عہد آدم کی قسم، اور مجھے نبوت آدم کی قسم، اور مجھے درخت زیتون کی قسم یعنی مجھے عہد نوح کی قسم، اور مجھے طور سینا کی قسم یعنی مجھے عہد موسیٰ کی قسم، اور مجھے شہر مکہ کی قسم یعنی مجھے عہد مصطفیٰ کی قسم۔ تو 4 قسموں میں اللہ نے تمام نبیوں کی زندگیوں کا احاطہ کیا، اور 1,24,000 نبیوں کی بعثت کو، نبوت اور رسالت کو تمہید بنایا۔ یہ قسمیں اس لیے نہیں ہے جیسے ہم اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے قسمیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے کلام سے الگ ہے، نہ، خدا کی قسم جو اللہ قسم استعمال کرتا ہے وہ اس کلام کا حصہ ہوتی ہے۔
وہ اس کلام کی جان ہے، وہ تمہید ہے، وہ اساس ہے جس پر وہ کلام برقرار ہو رہا ہے۔ سارے نبیوں کی نبوتوں کو اور ان کے فلسفہ بعثت کو پروردگار تمہید بیان کر رہا ہے، قرار دے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس عظیم ترین آسمانی مطلب کی طرف متوجہ کر رہے ذہن بشر کو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ یعنی کیا مطلب احسن تقویم؟ یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرا دیا، جتنی پستیوں میں لے کے جا سکتے تھے اسے پستیوں میں رکھ دیا۔ نعوذ باللہ، خاکم بدہن، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر اسے جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا، خلق کیا احسن تقویم میں، رکھ دیا اسفل السافلین میں۔ کیا مطلب؟ تو اسے سمجھنے کے لیے وہی لب و لہجہ ہے جو لب و لہجہ اس آیت میں اللہ نے استعمال کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بالکل یہی الفاظ ہے اور یہی آغاز اور یہی لب و لہجہ ہے۔ کیا فرمایا پروردگار نے تعارف انسان میں اور تخلیق انسان سے متعلق؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِين، جب اللہ نے تخلیق انسان کی گفتگو کی اور انسان کا تعارف پیش کیا اور انسان کی شناخت سے متعلق گفتگو کی، تو کیا فرمایا؟ ہم نے اس انسان کو بنایا کس چیز سے؟ جی نہیں، مٹی سے نہیں۔ ہاں، اگر مٹی کی بات ہوتی تو خدا فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طِين، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ نہیں، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِين، مٹی سے نہیں، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے رس سے، مٹی کے جوس سے، مٹی کے عرق سے، مٹی کے اسارہ سے۔ یہ مٹی کا جوس کہاں نکالا جاتا ہے؟ آپ کے ملتان میں آموں کا رس نکالتے ہیں آپ، گنے کا رس، پھلوں کا رس، سنترے کا۔ کبھی کسی نے مٹی کا رس نکالا ہے یا نکلتے دیکھا ہے کسی بازار میں؟ لیکن اللہ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا۔ تو کون سی وہ مشینیں ہیں جن سے مٹی کا رس کشید کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہوں گی، بتا نہیں رہے۔ یہ جو آپ کے گھروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں یہ درخت اور پودے ہیں، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل مٹی کا رس کشید کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ آم، یہ سنگترا، یہ ناشپاتی، یہ گندم، کھجور، جو، کشمش، یہ سب سلالۃ من طین ہے۔ یہ وہ مٹی کا رس ہے جسے اس پودے نے اور درخت نے زمین سے کھینچ کر اس دانے میں منتقل کیا، اور پھر اس دانے کو، اس سنگترے کو، سیب کو، ناشپاتی کو، آم کو، اس گندم اور جو اور چاول کو انسان نے کھایا تو کیا بنا؟ خون۔ سورہ مبارکہ مومنون، خون بنا اس سے، مسلسل تدریج کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ خون، پھر خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے، علقہ یعنی چبایا ہوا خون، علقہ سے مضغہ یعنی چبایا ہوا گوشت، مضغہ سے عظام، ہڈیاں، اور پھر قرآن نے فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا سارا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب مکان تیار ہوا تو اب خدا نے کیا فرمایا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈالی، کیا؟ روح۔ اور جیسی روح وہ مکین اس مکان میں منتقل ہوا تو اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ تو احسن تقویم کیا ہے؟ روح۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے،
روح لطیف ہے، روح میں میٹر نہیں ہے، روح میں مادہ نہیں ہے، روح میں حق تعالیٰ نے جوہر رکھے ہیں، 5 جوہر ہیں ہر انسان کی روح میں، جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ انسان کو جو شرافت حاصل اور کرامت حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ روح بشر ہے۔ یہ مکین جو مکان تیار ہونے کے بعد اس جسم میں منتقل ہوتا ہے، یہ روح احسن تقویم ہے، اور اسے پروردگار نے جب جسم میں منتقل کیا تو یہ جسم اسفل السافلین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم جن عناصر سے مل کے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، ایسے اضافی، ان عناصر کی خصوصیت میں پستی ہے، ان عناصر کا لازمہ پستی ہے۔ اب روح کو اس میں رکھا، اور اب اس انسان میں روح کو رکھا، اور روح میں یہ 5 جوہر اس لیے رکھے تاکہ انسان، بس یہ مشکل مرحلہ تھا جو آپ طے کرنے میں کامیاب ہوا، تاکہ انسان اپنے ارادے سے پستیوں سے پھر سے اٹھے، اسفل السافلین سے اٹھے اور اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے۔ یہ فلسفہ تخلیق انسان ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ترقی کے لیے پیدا نہیں کیا، جو بچپن سے ہم قومی ترانے میں ایک ساتھ کہتے ہیں، رہبر ترقی و کمال۔ نہ، ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ جب انسان افق میں سفر کرتا ہے تو یہ ترقی ہے۔ جیسے کسی نے زمین زیادہ بنا لی، پہلے 1 پلاٹ تھا 2 بنا لیے، کسی نے زیادہ مکان بنا لیے، پہلے چھوٹا گھر تھا پھر بڑا گھر بنا لیا، پہلے 1 گاڑی تھی پھر 2 گاڑیاں لے لی، 3 گاڑیاں لے لی، بینک بیلنس بڑھا لیا، زیور بڑھا لیا۔ یہ ترقی ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ترقی کرے تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے تب بھی انسان ہے۔ جو غاروں میں رہتا رہا یا رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑے بڑے محلوں میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے بشر کو ترقی کے حصول کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ نے انبیاء کو انسان کو مترقی بنانے کے لیے بھیجا ہے، نہ اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا۔ اور کمال حرکت عمودی ہے، جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ کمال کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ علم، معرفت، بصیرت، استقامت، صبر، شجاعت، اخلاق پسندیدہ، تقوی، بصیرت، آگاہی، یہ ساری صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، یہ کمال ہے۔ اللہ نے بشر کو کمال کے لیے خلق کیا۔ میں اور آسان کر دوں ان بچوں کے لیے، بالفاظ دیگر، پروردگار نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن، انسان حقیقی بننے کے لیے کمال کا سفر ناگزیر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی 4 قسموں میں 1,24,000 نبیوں کی نبوت اور رسالت اور بعثت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نبی انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے، اور سب سے بڑھ کر ذات ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل کا فلسفہ بعثت حصول کمال بشر ہے، اور قرآن نصاب کمال ہے، اور ذات ختمی مرتبت معلم بشریت ہے، جو ہمیں حقیقی معنوں میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو حقیقی معنی میں انسان بنانے کے لیے آئے۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، اور صرف چند ایک جملے اور عرض کروں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ انسان سازی کے لیے اور انسان بنانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ علم اور معرفت ہے، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس نقطے پر زور دیا وہ علم اور معرفت کا حصول ہے۔ 23 سالوں میں برابر، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا ایک گروہ تسبیح پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ پیغمبر نے دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم اور باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔
پیغمبر گرامی اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے، باشعور دیکھنا چاہتے، اس لیے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحے کا بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ یہاں تک کہ ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایک طرف کسی مومن کی عیادت مطلوب ہو یا اس کا تشییع جنازہ کرنا ہو کسی مومن کا جس کا آپ نے اتنا اجر بیان کیا، اور دوسری طرف علمی محفل ہو، تو مجھے کس کی طرف جانا چاہیے؟ فرمایا اگر جنازہ میں شرکت کی کچھ افراد موجود ہوں تو تم پر واجب ہے کہ اس علمی بزم میں اور علمی محفل میں شرکت کرو، اس لیے کہ اس علمی محفل میں شریک ہونا ہزارہا حج و عمرہ و عبادت اور نماز سے افضل ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، اتنی اہمیت ہے، یہاں تک کہ العلم کے نام سے ایک رسالہ نکلتا تھا نجف اشرف سے، جس کے چیف ایڈیٹر تھے ہبت الدین شہرستانی۔ اس رسالے کے آخر میں رسالے کی پشت پر پیغمبر کی 4 احادیث درج ہوتی تھی۔ پہلی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون پر واجب ہے۔ دوسری حدیث اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تیسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک۔ اور چوتھی حدیث اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، علم حاصل کرو چاہے منافق اور کافر سے سیکھنا پڑے۔ یہ 4 احادیث اور ان 4 حدیثوں کا 3 زبانوں میں ترجمہ، فرانسیسی زبان میں، انگریزی میں اور فارسی میں۔ ایک مجلہ فرانس میں پہنچا اور وہاں کی یونیورسٹی کی درسگاہ کے ڈائریکٹر پروفیسر جب یہ احادیث پڑھی تو اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر عراق پہنچے ایت اللہ ہبت الدین شہرستانی کے پاس۔ وہ پوچھا آپ ہیں چیف ایڈیٹر اس رسالے کے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہ یہ جو اس کے آخر میں لکھا ہے آپ کے نبی کا کلام ہے کہ انہی کا کلام ہے؟ کہ پھر میں بہت پریشان ہوں، جس کے باعث میں یہ طولانی سفر کار کی مصروفیات کو چھوڑ کے آیا۔ کیسے پریشانی کون سی بات ہے؟ کہ پریشانی کی بات یہ کہ میں نے دنیا کی تمام ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی سب کا مطالعہ کیا، لیکن میں نے دنیا کی کسی آئین میں، کسی مکتب اور مذہب میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زور، تاکید اور اصرار نہیں دیکھا جتنا اسلام میں آپ کے نبی نے کیا۔ نہ جنس کی قید ہے، نہ جنڈر کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بے ادب، سب سے زیادہ غیر مہذب، سب سے زیادہ بد تہذیب یہی مسلمان ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہبت الدین کہتے ہیں میرا سر شرم سے جھک گیا اور میرے پاس اس غیر مسلم مفکر کا کوئی جواب نہیں تھا۔